مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عیاشی کی لت لگ گئی ہے. عیاشی کی لت کس کو لگتی ہے؟ اور وہ بھی سوشو اکنامک کلاس سی اور ڈی کو لت لگ گئی ہے. ان کو پیسوں کا بالکل فقدان ہے, بالکل معاشیات ان کی تباہ ہو چکی ہے, پھر بھی وہ عیاش بچے پیدا کر رہے ہیں. اس نے کپڑے کون سے پہنے, کون سے کپڑے خریدنے ہیں, کون سے جگہ پہ اس نے کھانا کھانے جانا ہے, کس کا کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. یہ 8-10 سال کے لڑکے اور لڑکیاں یہ عیاشیاں چل رہی ہیں. ایک آنسو ٹپکتا ہے اور باپ ایسے کانپ کے پورا مال پیروں میں پھینک دیتا ہے اپنے بیٹے کے. انسانوں کو کیسے تباہ کر رہی ہیں ان کی مائیں, ان کے باپ. اسلام کے نام پہ, پیار کے نام پہ, محبت کے نام پہ, ویلیوز کے نام پہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ ہمیں تباہ کیسے کر رہے ہیں. اصلی ان کی طرف آئیں دیکھیں, گروپ سائیکالوجی میں اور گروپ پیتھولوجی میں مسلمان ماؤں نے, مسلمان باپوں نے امت کا پرخچے اڑا دی ہیں, پسیاں توڑ دی ہیں امت کے کانسیپٹ. ایسے بچوں کو ایسی عیاشی میں ڈال کے اپنے لیے جان نمازوں پہ سمجھا ہوا باپوں نے بھی ماؤں نے بھی کہ میں نے تو اپنے بچوں کو کیا کیا آسائشیں دی ہیں, کیا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رزق عطا کیا. ایسی دعائیں چل رہی ہیں گھروں میں. ایک دوسرے کو اس کے اوپر بھی حسد دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں, اس کے پاس کم پیسے, اس کے اوپر بھی حسد کرتے ہیں. ابو لہب ابو جہل سے حسد کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں لسن ٹو دی وائس آف دی اینجل, فرشتوں کی آوازیں سنیں جو اس وقت ویٹ کر رہے ہیں کہ تم ایک بار مر کے ہمارے سامنے آؤ, ہم تمہیں بتائیں کہ ناموں کے مسلمان تم لوگوں نے اسلام میں پرچے کیسے اڑائے, ہم تمہیں دکھائیں کہ تمہاری سزائیں کیا ہوتی ہے. تزکیے کے لفظ پہ انہوں نے تسکیاں ایسے گننی شروع کر دی, سمجھ لیں کہ تزکیہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ سجدے بھی کرتے ہیں نمازوں میں جا کے تو اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ان کو اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, تھسٹ ہو رہے ہیں بچے. نفسیات میں جائیں, جس دن جبرائیل امین نے کہا تھا کہ یہ مشن ہے, پوری دنیا غیر مسلم ہے, آپ اکیلے مسلمان ہیں اور سب کو مسلمان کرنا, اور وہ والا مسلمان جو کہ اللہ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے, وہ نہیں جو نام کے مسلمان. آپ اکیلے ہیں اور پورا پلانٹ آپ کے ذمہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں, اور ایک ابھی میں نے چیز نوٹ کی تھی, تو اگر وہ آپ الاؤ کریں تو بھی میں کمپلین کرنا چاہوں گا. پہلا کویشچن میرا یہی ہے کہ آپ سے 1-on-1 سیشن کی کتنا ویٹنگ ٹائم ہے. سیکنڈلی جو میرا مین کویشچن ہے وہ ہے کہ ہم جیسے جنریشن دی ہے تو ہم نے وہ ایک ٹائم دیکھا ہوا جب فون اور ڈسٹریکشن سے پہلے کا ٹائم جب لوگ سوشلائز ہوا کرتے تھے, اور انفارچونیٹلی آج کے دور میں جتنے بھی میرے ایٹ لیسٹ کوئی ایسا شخص نہیں جس کو میں جانتا ہوں کہ اس نے باہر جانے کی, ملک چھوڑنے کی کوشش نہ کی ہو یا کر رہا ہو. تو اور لیکن جب یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں کی پھر وہ تمام فتنے اور نفسیاتی طور پہ ہر چیز کا انسان آئسولیٹ ہو جاتا ہے, وہ شکار ہو جاتا ہے, اور جتنا بھی وہ علم رکھتا ہے اس کو وہ ڈپریشن اور اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو اس ٹائم پہ تزکیہ کرتے ہوئے اسٹریس کو کیسے بندہ دیکھتا ہو کہ اپنا جو اخلاق, جو بہت ایک بڑی چیز ہے, وہ اپنا اخلاق درست رکھنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن چھوٹی چھوٹی بات اس کو اسٹریس دے رہی ہو, تو اس طرح کے وقت پہ وہ کیا کرتے, اپنے اسٹریس کو کیسے مینیج کرے. اس سے پہلے والا آپ نے کیا بات, اسٹریس کس بات پہ آتی ہے آپ کو؟ جی میں نے مینشن کیا کہ ہم نے فون سے پہلے, ڈسٹریکشن سے پہلے ایک وقت دیکھا ہوا جب لوگ باہر نکلتے تھے, سوشلائز ہوتے تھے, بہت ہیلتھی مینٹلی طور پہ لوگ ہوتے تھے. لیکن اب وقت آ گیا کہ لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں, تو اس کے سے جو سائڈ افیکٹ ہے مینٹلی ہوتے تھے لوگ آبویسلی سیل فون سے پہلے, اسمارٹ فون سے پہلے جب لوگ باہر نکل کے کھیلا کودا کرتے تھے, وہ ایک مینٹلی بہت اچھا اس کا افیکٹ ہوتا تھا کہ آپ پرسنل ایز اے انڈیویجول یو آر بینگ ہیپی وین یو آر سوشلائزنگ ود ادر پیپل. لیکن اب لوگ ایک تو زیادہ تر ٹائم اپنا سیل فونس پہ دیتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کا پھر ایسے وقت میں جب وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں اچھی, اور آپ سوشلی بھی آئسولیٹڈ ہیں دوسرے کنٹریز میں جا کے, تو اس ٹائم پہ جب آپ اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن آپ کو چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے حدیث ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کہ وہ ان کا ہمیشہ اخلاق اچھا ہوتا تھا, جب بھی کسی سے ملتے تھے وہ مسکراتے ہوئے ملتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو دنیا کی پریشانیاں کوئی نہیں سمجھتا تھا. تو وہ اخلاق آپ کیسے اپنے اوپر کر سکتے ہیں, اسٹریس جو آپ کا, اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنا جو ریئیکشن ٹائم ہے اس کو, مطلب آپ انسٹنٹلی نہیں ریئیکشن کر رہے, اس کو آپ کیسے. جی جی آپ سعد آپ کا سوال اتنا طول پکڑ گیا ہوا ہے کہ مجھے اس کو پکڑنا مشکل ہو گیا. میں اس لیے چھوٹا کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. جو پچھلے نسل کے لوگ تھے جو موبائل سے پہلے والے تھے,
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو موقع ملتا تو وہ پاکستان چھوڑ کے نہ جاتے؟ نہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اس ٹائم پہ لوگ مینٹلی اس طرح ہیلدی تھے کہ وہ ہیپی تھے، خوش رہنے والے لوگ تھے جس طرح کے بھی حالات میں وہ تھے۔ آج کے دور کس نے میں آپ دکھا کہ کیا انڈیکیٹر ہے آپ کے پاس؟ لائک میں جب گرو ہو رہا تھا ایز اے ٹین ایجر سیالکوٹ میں، تو ہم بسانت میں اس طرح باہر مطلب گڑیاں اڑاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن کھیلتے تھے، کرکٹ میں زیادہ ٹائم سپینڈ ہو رہا تھا۔ آج بھی ہوتا ہے، لیکن آج جو وہ جنریشن تھی، جو ہماری جنریشن تھی، اب یہاں پہ یہاں کی کنٹریز میں وہ ڈفرینٹ جنریشن ہے۔ اب یہاں کی جو الفا جنریشن ہے وہ سوری آپ اس وقت کس ملک میں ہیں؟ آسٹریلیا میں۔ سات کتنے عمر آپ کی؟ 26 سال 26 سال۔ تو آپ کو 7 سال پہلے ٹین ایجر تھے؟ تقریباً۔ اس وقت سیل فون نہیں تھا؟ نہیں، میں 16 سال کا تھا جس ٹائم مجھے اسمارٹ فون ملا تھا۔ میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اچھا سنیں ساتھ، ٹھیک آپ کے یہ مفروضے ہیں نا زیادہ تر وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ آپ اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں گروپ بیہیویئر کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو چاہیے گروپ بیہیویئر کو دیکھیں۔ جتنا عیاش آپ تو بسنت پہ پتنگیں اڑاتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے نا، جتنا عیاش اس وقت 16 سال کا لڑکا اور لڑکی ہے، آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، آپ کو اپرچونٹی ملتی بھی تو شاید آپ اتنے نہ ہو سکتے۔ اتنا عیاش اس وقت کا لڑکا اور لڑکی ہو چکا ہوا ہے۔ صوفے سے نہ ہلنا جس کے لیے تکلیف بن جائے، ہلنا صوفے سے ہلنا تکلیف، بستر سے نکلنا تکلیف بن جائے، اس سے زیادہ کیا عیاشی ہوگی؟ آپ جس چیز کو آپ ہیپینس کہہ رہے ہیں وہ پر سیکنڈ وہ ایسی انجوائے کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ والی ڈوپامین لیول اچیو کر لیتے ہیں جو آپ ہر روز بسنت مناتے نا تب بھی نہ آپ کو وہ مزہ آتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سو عیاشی کے کوشنز آسمانوں پہ جا چکے ہیں اس وقت۔ آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں ہیپینس، وہ جن جن چیزوں سے اس وقت ان کو موبائل میں بیٹھے مل رہی ہے، آپ کو اس کے لیے کئی کئی مہینے سفر کرنا پڑتا تھا، اردو والا سفر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اصل میں کیسے دیکھتے ہیں انسانوں کے ایک گروپ کو۔ ہمارے مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عیاشی کی لت لگ گئی ہے۔ عیاشی کی لت کس کو لگتی ہے؟ اور وہ بھی سوشو اکنامک کلاس سی اور ڈی کو لت لگ گئی ہے۔ آپ مڈل کلاس کی بات کریں، میں لوور اینڈ ایون لوور دین دیٹ مڈل کلاس کی بات، لوور کلاس کی بات کر رہا ہوں، سوشلی نہیں، اکنامکلی لوور کلاس کی، ان میں پیسوں کا بالکل فقدان ہے، بالکل معاشیات ان کی تباہ ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ عیاش بچے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے انسانی ہسٹری میں کہ بغیر پیسے کے وہ والی عیاشی کی لت لے کے بچہ پیدا ہو رہا ہے جو نوابوں کے بچوں کی بھی نہیں ہوتی۔ تو بغیر ریسورسز کے وہ والی ڈیمانڈ ہے ان کی لیتھارجی کی اور پروکراسٹینیشن کی جو بادشاہوں کے بچوں کو ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی ایکچولی۔ تو پہلے والے پچھلے 3-4 نسلوں پہلے کے شہزادے اور شہزادیاں جو تھیں وہ بھی کافی محنتیں کرتے ہوتے تھے اپنی عیاشی کے لیے۔ اب تو بالکل گھر بیٹھ کے سب کچھ چاہیے ان کو نوکریاں بھی گھر بیٹھ کے چاہیے، پیسے بھی گھر بیٹھ کے چاہیے۔ ایسے عیاش ابھی کبھی بھی نہیں آئے انسان کی ہسٹری میں۔ سو آپ ان کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ جس چیز کو آپ مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں وہ بیسکلی لاپرواہی تھی، وہ بیسکلی جس چیز کو آپ سوشلائزنگ کہتے ہیں۔ آپ کے کتنے دوست تھے کرکٹ میں؟ ان کے خالی ایک PS5 کے اندر 800 دوستوں کی روز کی محفل ہے، ان کی مجلس ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس وقت لڑکے اور لڑکیاں کدھر جا چکے ہیں۔ آپ ایک عام سے سادہ سے شریف سے آدمی ہیں، اس لیے میں آپ سے توقع بھی نہیں رکھتا ہوں، اللہ کرے نہ ہی آپ کو پتہ چلے کہ آج کل لڑکا اور لڑکی کیا کر رہے ہیں۔ 8-8 9-9 سال کے لڑکوں کے سوشل گروپس ہیں پلے اسٹیشن کے اوپر، اور پلے اسٹیشن پہ کرکٹ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ سیالکوٹ کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، 20-25 لڑکے جانتے تھے آپ کو، اور وہ بھی اس لیے جانتے تھے کیونکہ آپ بیٹنگ یا بالنگ اچھی کرتے تھے۔ یہاں پہ اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے نا، ان کے 8-8 9-10 سال کے لڑکے اور لڑکیاں پلے اسٹیشن پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہزار بچہ جانتا ہے، اور اس لیے نہیں جانتا کہ بیٹنگ اور بالنگ اچھی کرتا ہے، نہیں، اس نے کپڑے کون سے پہنے، کون سے کپڑے خریدنے ہیں، کون سے جگہ پہ کل اس نے کھانا کھانے جانا ہے، کس کا کس کے ساتھ افیئر چلنا ہے، یا 8-10 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کی یشیں چل رہی ہیں اس وقت۔ آپ کو پتہ ہی کیا ہے اس وقت ہیپینس کے کوشنس کدھر ڈیفائن ہو گئے ہیں؟ ہم نے تباہی مچا دی ہوئی ہے اس وقت اپنے بچوں کے، اور ہم اپنے آپ کو اچھی ماں اور اچھا باپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی رکھتے کرواتے اپنے بچوں سے۔ ایک آنسو ٹپکتا ہے اور باپ ایسے کانپ کے پورا مال
پیروں میں پھینک دیتا ہے اپنے بیٹے کے. آپ کے ساتھ ایسے کب ہوا تھا؟ 13 مہینے آپ نے ترلے کیے تھے تو پہلا بلہ لے کے دیا تھا آپ کے ابا جی نے آپ کو, وہ بھی شاید آپ نے دوست سے مانگا تھا, آپ کے ابو تو لے کے نہیں دے رہے تھے. بال کے اوپر ٹیپ چڑھانے کے پیچھے دوستوں سے ادھار لیتے تھے آپ کو پتہ ہی کیا ہے عیاشی کا. اس بات کے بچے, مڈل کلاس کے بچے پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کے اوپر جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو اسکولز کے اندر بیٹھ کے اپنے سیل فون کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں, اور جس طرح کی سوشل عیاشی سوشلائزیشن وہ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں. جس طریقے کی انفارمیشن میرے بارے میں میرے سوشل سرکل 12 سال کی عمر میں جانتا ہے. میرا سوشل سرکل, میں 14 سال کی لڑکی ہوں تو دنیا کے 28 ملکوں کے لڑکے مجھے میرے پورے کے پورے جسم کی پیمائش جانتے ہیں, اور میں اس بارے میں فخر کرتی ہوں اور میں اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھتی ہوں. آپ کو کیا پتا تھا سیالکوٹ کی 3 گلیاں نہیں جانتی تھی آپ کو, چاہے آپ ٹرپل سینچری کر کے آئے ہوتے ایک میچ میں. آسٹریلیا جانے سے پہلے آپ کو آسٹریلیا کے شہروں کے نام نہیں پتا تھے, پتہ ہی نہیں تھا آسٹریلیا ہے کدھر, ساؤتھ میں نارتھ میں. اس وقت میاں والی کے بچے کو پتا ہے میلبرن کا موسم کتنا ہے, اور کون سے اس کے دوست نے کون سے کپڑے کہاں جا کے لینے, ریکمنڈیشن اور سٹار ریٹنگ یہ دے رہا ہے ادھر بیٹھ کے. یہ سب پاکستانیوں کے حالات ہیں, دنیا کے ہر لڑکے اور لڑکی کے اس وقت کے حالات ہیں. یو آر ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پلانٹ مائی بردر, دس از ناٹ ہاؤ دی ورلڈ از گوئنگ. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دیکھنا کیسے ہے مسلمان نے دنیا کو. آپ کی نظر سے اسلام کو دیکھا یا مسلمانوں کے خیالات کو دیکھا تو آپ نے سمجھنا ہے پچھلی نسل بہت بہتر تھی. یہ یاد رکھیے گا, وی آر ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ, انڈرسٹینڈ ہاؤ دا ایکچوئل پلانٹ از ورکنگ. انسانوں کو کیسے تباہ کر رہی ہیں ان کی مائیں, ان کے باپ, اسلام کے نام پہ, پیار کے نام پہ, محبت کے نام پہ, ویلیوز کے نام پہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ ہمیں تباہ کیسے کر رہے ہیں. کس طریقے سے ہمارے اندر سے ہماری کیمیکل لاکس کر رہے ہیں, کوگنیٹو لاکس کر رہے ہیں. 10 سال کی تھراپیز کے بعد بھی دنیا کے سب سے بڑے سائیکائٹرسٹ ان بچوں کو نہیں بچا سکیں گے. انہوں نے ابھی خودکشیاں کرنی ہیں, انہوں نے طلاقیں دینی ہیں, گھروں سے بھاگنا ہے, ایسے ایسے پگ پھیلی کرنی ہے اپنے شوہروں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ. اتنی چیٹنگ کے مقدمے ان کے اوپر ہونے ہیں, ان کی کسٹڈی کیسز ہونے ہیں, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر ان کے بچے ہو بھی گئے, شادیاں ہو بھی گئی, تو انہوں نے کرنی بھی نہیں آگے. ایک لڑکے کی 800-900 گرل فرینڈز ہونی ہیں, 2 کے اوپر سیالکوٹ میں لڑکا بدنام ہو رہا تھا, کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا. اسی سیالکوٹ کے 12 سال 14 سال 16 سال کے لڑکوں کی 1000 گرل فرینڈز ہیں اس وقت. آپ کسی اور ہی پلانٹ میں بیٹا, اللہ آپ کو سادہ ہی رکھے, آپ ایک شریف آدمی ہیں, آپ شرافت میں ہی رہیں, مگر لا علمی سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, مسلمان امت کا کوئی فائدہ نہیں. اصلی ان کی طرف آئیں, دیکھیں گروپ سائیکالوجی میں اور گروپ پیتھولوجی میں مسلمان ماؤں نے اور مسلمان باپوں نے امت کا کی پرچے اڑا دی ہیں, پسلیاں توڑ دی ہیں امت کے کانسیپٹ کی, ایسے بچوں کو ایسی عیاشی میں ڈال کے. اور اپنے لیے جائنمازوں پہ سمجھا ہوا باپوں نے بھی ماؤں نے بھی کہ میں نے تو اپنے بچوں کو کیا کیا آسائشیں دی ہوئی ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رزق عطا کیا. ایسی دعائیں چل رہی ہیں گھروں میں, ایک دوسرے کو اس کے اوپر بھی حسد دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں, اس کے پاس کم پیسے, اس کے اوپر بھی حسد کرتے ہیں. ابو لہب ابو جہل سے حسد کر رہا ہے, ایک پورا ابو لہب ہے, ایک پورا ابو جہل ہے, 2 کزن اس کے خاندان ہیں, ایک دوسرے سے حسد کر کے ان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. کہانی کہاں جا چکی ہے بیٹا؟ You're 26, you better wake up, understand how the planet is behaving, how Muslims are behaving. Look and listen to the voice of the angels. فرشتوں کی آوازیں سنیں جو اس وقت ویٹ کر رہے ہیں کہ تم ایک دم مر کے ہمارے سامنے آؤ, ہم تمہیں بتائیں کہ ناموں کے مسلمان تم لوگوں نے اسلام میں پرچے کیسے اڑائیں, ہم تمہیں دکھائیں گے تمہاری سزائیں کیا ہوتی. اصلیت کچھ اور ہے, یاد رکھیے گا. یہ تزکیے کے لفظ پہ انہوں نے تسبیحیں ایسے گننی شروع کر دی, سمجھ رہے ہیں کہ تزکیہ ہو گیا. تزکیہ ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کا الٹ کرنے سے, یہ کام روکنے سے. اسواق احمد اور کون سے پیر کا, کون سے صوفی, کون سے ولیوں کی ان کے بیعتیں بھی ان کی ہوئی ہوئی ہیں, اپنے آپ کو پیوریفائڈ بھی سمجھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ سجدے بھی کرتے ہیں نمازوں میں جا کے, تو اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی. پھر کہتے ہیں ان کو اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ تھسٹ ہو رہے ہیں بچے. اندر سے ان کی کیمسٹری جو ہے نا وہ پوری طریقے سے خالی ہو چکی ہے. میں پھر بتا دوں, مکہ کے اندر کچھ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں کر رہے تھے, بیکاز ان کے دل نرم تھے, ان کی کیمسٹری بہتر تھی. اس وقت مسلمانوں کی کیمسٹری بدتر ہے. یہ حالات ہیں اس وقت مسلمانوں. میں آپ کو نا وہ نقشے دکھا نہیں سکتا ہوں,
ایک تو وہ نقشے کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے جو اندر کے نقشے ہوتے ہیں، اور دوسرا کسی کو پسند نہیں آئیں گے، تیسرا کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ ان کے بارے میں کچھ کر سکے، کیونکہ ہر کوئی اپنے فلم کا ہیرو بنا ہوا ہے کہ میرے 4 بچے 6 بچے 8 بچے اور میں نے کیا کر کے دکھایا، ساحل میاں تو بتائے گا۔ میں ایسی ایسی کتابیں میں پڑھتا ہوں کہ جو میں لوگوں کو سنا بھی نہیں سکتا ہوں اس وقت، مسلمانوں کے اندر کے حالات کیا ہیں اور باہر کے حالات کیا ہیں۔ اتنے لائل ہیں مسلمان کہ ان کو بیسکس بھی بتاؤ تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھو تو کہ ہمیں کیا راکٹ سائنس سمجھا رہا ہے، ان کو بیسکس بھی نہیں کلیئر کی گئی۔ یہ پچھلی نسلوں کے احسانات ہیں۔ آپ میرے الفاظ کو بہت ایزی لیتے ہیں آپ سب لوگ، جب میں کہتا ہوں نا کہ کانشیس مسلمان اپرچونٹی ہے اس وقت، اسلام اس وقت اس نے برے حال میں جا چکا ہے، مسلمان جو بھی اٹھے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ 4 نمازیں پڑھ کے ایسے کام ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کی نفسیات میں جائیں جس دن جبرائیل امین نے کہا تھا کہ یہ مشن ہے، پوری دنیا غیر مسلم ہے، آپ اکیلے مسلمان ہیں اور سب کو مسلمان کرنا، اور وہ والا مسلمان جو کہ اللہ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے، وہ نہیں جو نام کی مسلمان۔ آپ اکیلے ہیں اور پورا پلانٹ آپ کے ذمے ہے۔ اس نفسیات میں جائیں گے، ان سٹینڈرڈ کو سمجھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ جو آپ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو پریشانی اور سٹریس آتی ہوگی، آپ کو پتا کیا ہے کہ وہ سٹریس کیا تھا؟ ایک دفعہ پورا چلا کاٹے اکیلے اپنے کمرے میں اور سوچیں کہ میرے نبی پہ گزرتی کیا تھی۔ سوچیں ایک دفعہ 40 دن راتوں کو صرف اٹھا کرے سوچنے کے لیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جب وحی دی تھی اس کے بعد مشن کیا تھا۔ ہم نے اتنا کیجول لے لیا ہے، اتنا کیجول۔ میں منتے ہاتھ جوڑا، خدا کا واسطہ سیرہ کی کتابیں کھول لیں، میں جو کہیں گے جس طریقے سے کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کتابیں اپنے بچوں کے سامنے کھولیں، آپ کو پتہ چلے اسلام کیا ہے، اس وقت کے حالات کیا ہیں۔ اتنے برے حال میں ہے، میں انگلینڈ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں اور پاکستان اور انڈیا اور آسٹریلیا میں لیکچر دیتا ہوں اور وہ والی باتیں شروع کرتا ہوں اور 10 منٹ میں مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو راکٹ سائنس ہے ان کے لیے، ان کو تو الف بے سے بھی ان کو سمجھ نہیں آنی اسلام۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، اور کبر ایسا کہ تمسخر بھی کریں گے اور ٹھٹھے بھی اڑائیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے اور گالی بھی دیں گے کہ تو بتائے گا میں نے کون سا کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا نبی مسلمان ہے۔ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح کہ تقاضے کیا ہیں مسلمانوں کے۔ ان سٹینڈرڈ کو سمجھ لیں جن سٹینڈرڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو اسلام سمجھا رہے، کام کروا رہے، یہ کہ تیاری کروا رہا، بس ان سٹینڈرڈ کو سمجھ لیں، ورنہ کام نہیں ہونے والا۔ یہ آپ کی سٹریس، اللہ کی قسم یہ کوئی سٹریس ہی نہیں جو آپ سٹریس کہتے ہیں نا، سٹریس آپ کو پتہ چلے گی مسلمان کی سٹریس کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلے گی۔ میں حیران ہوں، ہم سوتے کیسے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور راتوں میں نیندیں بھی آتی ہیں ہمیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے حالات میں ہم سو کیسے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن لیں سر، محمد عثمان حیدر, please ask your question. آ جائیں تو مجھے بتائیے گا، میں نے کچھ اناؤنسمنٹس کرنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرے بیسیکلی 2 کویشچنز ہیں، دوسرا لنک بھی ہے پہلے سے۔ ایک مسلمان بچہ سر جب ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ 23 سال یا 24 سال کے بعد کانشیس ہو رہا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، وہ کانشیسلی مسلم ہوا ہے بعد میں، سر اس کو آپ کیا روڈ میپ دیں گے؟ وہ بڑی اسٹرگل کر رہا ہے ٹو بی اے پریکٹسنگ مسلم۔ وہی اسٹرگل ہے جو کہ غیر مسلموں میں رہنے کی اسٹرگل ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ کانشیسلی زیادہ تر مسلمان کانشیس مسلمان نہیں، بائس مسلمان ہیں، جذباتی مسلمان ہیں، کہتے ہیں اللہ سے پیار ہے، کہتے ہیں نبی سے پیار ہے، کام ایک بھی نہیں کرنا جو اللہ نے کہا ہوا ہے، کام ایک بھی نہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات کیے ہیں ہمارے لیے، اور کہتے ہیں ہمیں بہت پیار ہے۔ صرف اس لیے مسلمان ہیں زیادہ تر مسلمان کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر یہ چائنیز ہوتے تو یہ بڑے پکے کمیونسٹ ہوتے، یہ بڑے پکے کافر ہوتے، یہ اگر برازیل میں پیدا ہوتے تو یہ بڑے پکے کیتھولک ہوتے، یہ اگر کسی ایتھیسٹ گھرانے میں پیدا ہوتے تو بڑے پکے ایتھیسٹ ہوتے۔ انہوں نے کبھی خود سوچا تو ہے نہیں۔ جب تک آپ خود سوچ سمجھ کے اپنے حواس کے اندر وہ قربانی کے احساس کو لے کے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، تب تک آپ مسلمان کانشیس کی تو نہیں ہو سکتے۔ جب تک
تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں آئیں گی، جب تک اس سوچ کو اپنے اندر اس کمپس کو سیٹ نہیں کریں گے، تب تک کیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کا لاکٹ پہن کے میں دنیا پوری کو بتاتا پھروں کہ میں مسلمان ہوں اور بڑے بڑے نعرے بھی ماروں، تو کوئی آئے نہ آئے، کانشیس مسلمان جو ہے نا وہ تو اس دھوکے میں نہیں آنا۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ تو سر آپ آپ مسئلہ روڈ کیا میپ ہے؟ سجیسٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کے لیے؟ مینس کہ ہر وقت خود کو اکاؤنٹیبل رکھنا، اللہ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہونا، اور دیکھیں، کانشیس مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے ایمیولیٹ کرتا ہے اور ان سٹینڈرڈز کے اوپر لے کے آتا ہے، اس قربانی کے، یاد رکھیے گا میں بار بار قربانی کا لفظ بولوں گا، قربانی کے اس سٹینڈرڈ کے اوپر لے کے آتا ہے کہ میں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنا خون پسینہ، اپنی خواہشات، اپنی تگ و دو صرف اور صرف اس طرف جو ہے نا وہ لگا دینی سر، اور بڑی لڑائی اور سب سے بڑے دشمن کی پہچان اور تلاش شروع ہو جائے۔ یہ کانشیس مسلم کی پہلا مائل سٹون ہے کہ پہلے تلاش کرو کہ سب سے بڑا آج جو ہے نا یہ ہاتھی کدھر ہے، جس کے پیر کے نیچے دبے ہوئے ہیں سارے، اس کے خلاف کیا کیا اسٹریٹجی ہو، وہ ہے اصلی جنگ۔ ابلیس کا اصلی ایلچی کون ہے دنیا میں، وہ آپ کو پتہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے پھر آپ کو اپنی جو عقیدے کی درستگی، اخلاقیات کی درستگی، اپنے مورل کیپٹل کو بڑھانا پڑے گا، پھر اپنے اسپریچول کیپٹل کو اس مینٹیننس کے لیے تیار کرنا پڑے گا، آپ کو فائنینشیل کیپٹل تیار کرنا پڑے گا، آپ کو پولیٹیکل کیپٹل تیار کرنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو مینٹل کیپٹل تیار کرنا پڑے گا نا، کانشیس مسلمان ہے تو مینٹل کیپٹل تیار کرنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود جس طریقے سے قرآن کو دیکھتے تھے اس طریقے سے قرآن کو دیکھنا ہے، عمر الخطاب جس طریقے سے نظام کو دیکھتے تھے آپ نے اس طریقے سے نظام کو دیکھنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور سب سے بڑی بات، علی بن ابی طالب جس طریقے سے اسلام کو دیکھتے تھے آپ نے بھی اس طریقے سے اسلام کو دیکھنا ہے۔ یہ آسان سے نسخے ہیں، کرنا بہت مشکل ہے، سمجھنا بہت آسان، جو نہیں کر رہے وہ جان کے نہیں کر رہے، یاد رکھیے گا۔ اتنا کوئی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم کانشیس مسلم نہیں ہیں تو اس کا مطلب سمجھ لے گا غور سے، مجھے ہی پتا ہے ہم زیادہ تر ہم لوگ کانشیس مسلم نہیں ہیں، مگر ہم کانشیس دنیا دار بہت زبردست، بڑے کائیاں قسم کے لوگ ہیں ہم، یاد رکھیے گا، بہت شاطر، بڑی زبردست ہماری سازشیں ہیں جو ہمارے اپنے اہل و عیال کو ہم بچاتے ہیں اور دنیا سے غصب کرتے ہیں ریسورسز، بڑے کانشیس ہیں ہم دنیا۔ وہ کون سا دین ہے جس کے ہم کانشیس ہیں؟ اس کی تو خیر ہزار کروڑ شافین و نام ہے۔ اسلام پہ ہم کانشیس نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی مدہوش اور بے سود ہیں، نہیں بے سود نہیں ہیں، بہت کائیاں ہیں ہم، بڑے محتاط ہیں، بڑے ہی ذمے کے ساتھ ہم دنیا میں رہ رہے، اسلام کا ذمہ نہیں لیتے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسلام کو ختم کرنے کا ذمہ لے بیٹھے، ان کو ڈھونڈنے بیٹھے، ان کی جو پلاننگ ہے اس کو سمجھیں، اور انسانی گروہ کو اور انسان کے فرد کو کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے پوری طریقے سے علم حاصل کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اس نظام کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اگر اسلام لے کے آنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو کیسے ختم ہوتا ہے انسان، گروپ سائیکالوجی کام کیسے کرتی ہے، گروپ بیہیویئر کام کیسے کرتا ہے، انڈیویجول سائیکالوجی اور بیہیویئر کام کیسے کرتا ہے، کون سی علوم ہیں جو اس وقت چاہیے، کون سی ریسورسز ہیں جو بھی چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کانشیس مسلم ہیں تب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا زیادہ تر کانشیس ایکشن ہی لیتی ہے، گروہ بھی اور فرد بھی، عورتیں بھی مرد بھی، زبردستی جو مسلمان نہیں ہے نا کانشیس مسلمان، اس کو زبردستی اسلام سے دور رکھا جا رہا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات، مسلمان اتنے بونگے ہوتے، اتنے ہی دم ہوتے تو اب دنیا میں بھی دم ہوتے نا، پھر اپنے لیے بھی دم ہوں، اپنے لیے بھی غلطیاں کریں نا، اپنے لیے تو کوئی غلطی نہیں کرتا، اپنے پیسے تو پورے رکھتے ہیں، اپنے بچے تو گن کے سوتے ہیں، فلسطین کے بچے نہیں گنتے، اپنے بچے تو پورے کرتے، اپنے گھر پہ کوئی مسئلہ ہو تو پورے محلے کو آگ لگاتے، اپنے کاموں میں بہت تیز ہیں ہم۔ تو یہ میرے آگے نہیں چلے گی یہ کہانی کے جی ہمارا بیسک آئی کیو کم ہے، چلنے میں تو، فراڈ کرنے میں تو، لوگوں کا حق مارنے میں تو بہت ہائی آئی کیو ہے،
اتنا IQ تو کسی گورے کے پاس نہیں جتنا ہمارے پاس ہے. خدا کی قسم نہیں ہے اتنا گورے کے پاس IQ جتنا ہمارے پاس یہ 2 نمبری کا. تو کانشیس تو ہم ہیں. کانشیس مسلم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اور دین پہ کانشیس ہو گئے اور ہمیں پسند آیا وہ، ورنہ 1300 نسلیں نہ گزاری ہوتی اس دین کے اوپر جس کے اوپر ہم ہیں. ایک نسل نے تو بغاوت کی ہوتی کہ نہیں ہم سے نہیں برداشت ہو رہا. بڑے مزے لے لے کے ہم نے کھائی ہے یہ دنیا. چھوٹی ملی ہے، اوقات ہی چھوٹی تھی نا ہماری. چھوٹی دنیا ملی ہے. اسکیونجنگ کی ہے ہم نے. اسکیونجنگ کا مطلب ہے کسی کا شکار، کسی کا مردار کھایا ہے ہم نے. ہم تو اپنا شکار بھی نہیں کر سکے مگر کی کانشیسلی ہے. سب کوششیں ہم نے کانشیسلی کی. بڑی بڑی کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. دھوکے میں ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے. اپنوں کو ہی دھوکہ دیا، اپنے نبی کو دھوکہ دینے میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئے ہم. اپنے صحابہ کو، نبی کے صحابہ کو دھوکہ دینے میں ہم کامیاب ہوئے. نام مسلمانوں والے رکھے اور کام ہم نے اسلام دشمنوں والے. کانشیس تو ہم ہیں. تو یہ پہلا مائل سٹون. پہلے تو تقاضے ڈھونڈے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تقاضے بتائے تھے، کیونکہ صحابہ اپنی مرضی سے اسلام میں آئے تھے. ہم بائی برتھ ہے، ہمیں اسلام کا پاسپورٹ مل گیا کیونکہ ہم پیدا ہو گئے. وہ مائیگریٹ کر کے اسلام میں آئے تھے. انہوں نے باقاعدہ اوتھ لیا تھا اللہ کے آگے، اللہ کے رسول کے آگے. انہوں نے اسلام کی سٹیزنشپ بائی چوائس لی تھی. تو ان کو بتایا جا رہا تھا. عقبہ کا یاد رکھیے گا، عقبہ کی جو بیعت ہے نا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عباس نے جو شرائط رکھی تھی نا عقبہ کے صحابہ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ، یہ ہمیں شرائط پوری کر کے دو. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسک ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے مسلمان. بہت احتیاط سے سمجھیں. میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تاکہ سائیکالوجی سب کی کلیئر ہو جائے، اسپیشلی امیوں کی اور ابوؤں کی. ایک صحابی تھے جو کہ طائف کے غزوے کے بعد مسلمان، اور آئرونیکلی عباس رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ دوبارہ آگے میرے ذہن میں، حالانکہ ان کی وجہ سے نہیں، مجھے یاد آیا تھا یہ. وہ عباس سے ملنے، رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے مکہ. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں پچھلی دفعہ کب مکہ آیا تھا؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں اب تو مسلمان ہو چکا ہوں. اس وقت میں جب آیا تھا نا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے اسلام کی دعوت شروع کی ہوئی تھی، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میرا بھتیجا ہے، اس کی بیوی ہے، اور یہ میرا ایک اور بھتیجا ہے. علی بن ابی طالب تھے، چھوٹے تھے اس وقت. یہ تینوں نماز پڑھ رہے تھے کعبے کی. اس وقت 3 بندے مسلمان ہوئے ہوئے تھے. بعد میں پورا عرب مسلمان ہو گئے، تو یہ بھی ہو گئے. تو یہ صحابی خود ارشاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو میں مسلمان ہو گیا کیونکہ سارے ہی مسلمان ہو رہے، مگر اس وقت میں مسلمان ہوتا جو کہ صرف 3 بندوں کے پاس تھا دین، تو میں اگر چوتھا مسلمان ہوتا تو 1/4 اسلام میں ہوتا. اور سمجھے کہ کانشیس مسلمان کیا ہوتا. ہم تو وہ بھی نہیں ہیں جو ریلے میں آ گئے ہو. یہ ریلے میں آئے ہوئے اس مسلمانوں کے ارشادات بتا رہا ہوں. ان کو اس وقت بھی کانشیسنیس تھی کہ کتنا بڑا واقعہ ضائع، کتنا بڑا موقع ضائع ہوا میرے سے. یعنی 1/4 اسلام میں ہوتا اگر میں اس وقت اسلام لے آتا. اب بھی لے آیا ہوں. تو ہم کیا ہیں پھر؟ ہم کتنے % کیا ہیں ذرا سوچیں. تو جو کانشیس مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپرچونٹی دیکھتا ہے. پہلا مائل سٹون یہاں سے لے کہ اس وقت دنیا زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ بے سدھ، بے ہنگم، دنیا کے اندر پوری طریقے سے ہوش میں، اسلام کے اندر بے ہوش. تو یہ وہی دور آ گیا دوبارہ سے. اس وقت جو کانشیس مسلمان ہوگا اس سے جو اللہ تعالیٰ اسلام کا کام لیں گے، وہ پھر وہی کام ہوگا جو اللہ نے اوائل کے ٹائم کے اصحاب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں سے لیا تھا کام. یہ کانشیس مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ اپرچونٹی ہے. اس دور میں پیدا ہونا اپرچونٹی ہے. یہ کمپلین کرنا کہ سارے کے سارے 2 نمبر ہو گئے، یہ ریالٹی کا غلط استعمال ہے. ریالٹی تو یہی ہے،
مگر استعمال ایک ایز این اپرچونٹی کریں گے آپ کے اس وقت میں نے اسلام کی خدمت کر دی نا، اصلی خدمت اوریجنل ورلڈ آرڈر کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، تو پھر کس لیول کے آپ مسلمان آخرت میں سوچیں. آپ لوگ الگ سے ٹریٹ ہو رہے ہوں گے، آپ کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ وہ سایہ ہے اللہ کے عرش پر، ادھر جا کے آرام کریں آپ. یہ باقی کھربوں لوگ جو ہیں نا، ان کا جب تک حساب کتاب دھوپ میں چلے گا حشر کے میدان کی گرمی میں، یہ تانبے کے جو چوغے انہوں نے پگھلے ہوئے تانبے کے جو پہنے ہوئے ہیں، ان کو جب تک یہ فارغ ہو جائیں گے، اپنے وصول پورے کر لیں گے اپنے اعمال نامے، آپ وہاں تک آرام کریں. یہ کانشیس مسلمانوں کے تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ جام ہوں گے وہاں پہ. اتنی عزت ہے وہاں پہ. حوض کوثر پہ صرف پانی نہیں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالے ہاتھ میں دیں گے کہ لوگوں کو بھی پلا. یہ وہ عزت ہے، یہ وہ مرتبے ہیں جو اس دور کے مسلمانوں کو اپرچونٹی کے طور پہ مل سکتے ہیں. ہمارے مسائل ابو جہل یا ابو لہب کے نہیں ہیں، ہمارے مسائل قبائل کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. ہمارے مسائل سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے غیر مسلموں کو بھی وہ ٹیکنیک آتی ہے، کرتے ہیں، پوری ہم بھی کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں. کروڑوں اربوں مسلمان نہیں چاہیے، صرف ہزاروں مسلمان چاہیے. ابھی بتا رہا ہوں ایک وقت آئے گا جب کروڑوں اربوں ہی چاہیے ہوں گے. ابھی یہ وقت ہے کہ 1000 10,000 20,000 مسلمان ایک کا کر لے، اکٹھے ہو جائیں، ہاتھ پکڑ لے ایک دوسرے کا، اور یہ ریسورسز جو کہ پولیٹیکل، فائنینشیل اینڈ مینٹل ریسورس یہ اکٹھی کر لے، یہ مائل سٹونز پورے کروا لیں خود بھی اور لوگوں سے بھی کروا لیں. تو میں پھر بتا دوں، میں آپ کو وہی لالچ دے رہا ہوں کہ جو پورے انبیاء حق کی بات کرتے ہوئے وہ والی دعوت دیتے تھے کہ جو آخرت میں جنت ملے گی نا، اس سے پہلے جو عزت ملے گی وہ جنت میں بھی آپ کو اس کا مزہ آئے گا. کہ کاش وہ وقت دوبارہ آئے جب اللہ عز و جل دائیں ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ دے رہے ہوں اور اللہ کے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ مل رہی ہو. وہ عزت جنت میں بھی آپ کو یاد آئی کہ ہمیں وہ دوبارہ، یا اللہ وہ دوبارہ وہ وقت آ جائے جو پوری انسانیت کے سامنے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ اللہ تعالیٰ عز و جل کے سامنے اللہ تعالیٰ خود ہمیں دیں کہ تمہیں میں عزت بخشتا ہوں. پوری دنیا ایک طرف اور تم کچھ لوگ ایک طرف، کہ جو اس وقت اسلام کی خدمت کرتے رہے ہو جس وقت سارے یہ بے ہوش مسلمان اپنی اپنی فیملی بچانے کے لیے پوری امت قربان کرنے کے لیے تیار تھے. گوروں کو، کالوں کو، جس کو طاقت ملتی اس کو سجدہ کر دیتے. یہ وہ دور چل رہا ہے. کانشیس مسلمان کے مائل سٹونز بڑے ہیں مگر آسان ہے سمجھ. بس مکہ کے دور میں جائیں، دیکھیں جو حالات تھے، جو نفسیات چاہیے تھیں. مدینہ کے دور میں اس وقت جائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے گئے ہوئے تھے. وہ والے جو نفسیاتی تقاضے تھے ایک انسان کے ذہن کے اوپر، وہ تقاضے اس وقت کے مائل سٹون. اٹ از دیٹ سمپل، ویری ہارڈ ٹو ڈو، نو ڈاؤٹ. مگر اسلام آسان تو کبھی بھی نہیں تھا. اسلام اللہ کی راہ پہ چلنا آسان تو کبھی بھی نہیں تھا. تو مشکل تو ہے، مگر سمجھنا مشکل نہیں ہے، کرنا مشکل. سمجھنا بہت آسان ہے، پتہ سب کو ہے جو میں بول رہا ہوں. ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے، 13-14 سال کے لڑکے لڑکیاں ایسے نہیں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کیا رہا ہوں. کیونکہ ہر بندہ وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے اس دھوکے میں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس کی پی ایچ ڈی بچپن سے ہی ہو جاتی، کیونکہ فطرہ کی آواز کو جھٹلا کے ہم یہ ڈگریاں لیتے ہیں. فطرہ کی آواز تو اندر سے آتی ہے کہ نہیں بھائی یہ معاملہ اصل میں کچھ اور ہے. یہ انکلز، تایا، چاچا، پھوپھیاں، خالہ، ماموں، امی، ابو کہہ کچھ اور رہے. اندر کی آواز کہہ رہی ہے کہ نہیں، حق تو حق ہی ہوتا ہے. یہی وقت ہم پہ آیا ہوتا ہے جو فلسطینیوں پہ آیا ہوا ہے. تو کیا تقاضے ہوتے دنیا سے؟ سوچے ہم پہ جب آئے تو پورا اسلام چاہیے وہ دنیا سے. فلسطینیوں یا کسی اور پہ آئے تو ہم صبر کر لیں، جسٹیفائی کر لیں کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں. ایسا نہیں ہوتا، اندر کی آواز نہیں جھوٹ بولتی. تو کانشیس مسلمان کے تقاضے جو ہیں وہ بڑے سمپل ہے ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ والے کاموں کی فراست اور توفیق دونوں دے کہ جو اس وقت کے اسلام کے اصلی تقاضے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. جی بلال پلیز انمیوٹ. السلام علیکم سر، کین یو ہیئر می؟ وعلیکم السلام.
سر میرا سوال ایک اسی سے ریلیٹڈ ہے، جو ڈسکشن آپ کر رہے تھے. میرا ایک دماغ میں ایک پیراڈاکس سا بن جاتا ہے کہ اگر صلاح نماز جو ہے وہ گائیڈنس تھی، تو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمارا جو ورلڈ ویو کلیئر ہو رہا ہے، ہمیں جو اسلام ایز اے مذہب نہیں بلکہ ایز اے دین پکچر نظر آ رہی ہے، تو وہ صلاح تو ہمارے پیرنٹس نے قائم کی رکھی، ان کو وہ پکچر کیوں نہیں نظر آئی اور ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا نماز نے انہیں گائیڈ نہیں کیا؟ یہ ایک پیراڈاکس ٹائپ جو ہے نا، وہ میرے دماغ میں کریٹ ہوتا ہے. مفروضہ اپنے دماغ میں ایز اے اصول بنا لیا ہوا ہے کہ صلاح جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو وحی کے تھرو گائیڈنس دیتے ہیں. یہ مفروضہ کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ سر بیکاز سیئنگز ہیں، ایک حدیث بھی ہے حضرت ابو بکر سے کہ جو نماز ہے اس سے آپ کو کیسے کہتے ہیں پیوریفیکیشن ملتی ہے، آپ کو گائیڈنس ملتی ہے. کیوں ہے حدیث بتی ہوئی ہوتا ہے نماز سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں؟ یہ ذرا حدیث مجھے بھی سنائے، کہاں لکھی ہے؟ Sir, among the wisdoms is the implementation of prayer is that it purifies and welcomes the worshipper to converse with Allah and His Messenger, while she جی remains بالکل. in the material world. یہ والی حدیث مجھے پتا ہے سر. یہ والی حدیث کی انگریزی نہیں، اس کی عربی پڑھے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ انگریزی بدنان نے کس طریقے سے نفسیات سے کھیلا آپ کے. باہر اس میں وزڈم کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہدایت کی بات نہیں ہو رہی. بہرحال یہ اس چیز کی بات نہیں ہو رہی جس کو آپ نماز سمجھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، اس میں اقامہ کا لفظ ہے، اقامہ عربی میں. نیچے کیا لکھا انگریزی میں؟ انہوں نے پڑھے ذرا دوبارہ حدیث. Among the wisdoms is the implementation of the prayers is that it purifies and welcomes the worshipper to converse with آپ Allah. یہ بتائیں، یہ نماز میں نہیں ہے. نماز میں تو تزکیہ ہے. امپلیمنٹیشن آف ایوری ونز پریئر کے اندر وہ وزڈم ہے. اقام الصلاح کے اندر وہ وزڈم ہے. صلاح میں تزکیہ ہے، اقام الصلاح میں وزڈم ہے آپ کو. اب آپ بتائیں اقام الصلاح میں کیا وزڈم ہے؟ وہاں سے آنی تھی گائیڈنس. سمجھ رہے ہیں؟ گائیڈنس کا مطلب وہ وہی نہیں ہے، میرا مطلب ہے وزڈم، شعور آنا تھا. تو آپ بتائیں کون سے بزرگان ہیں ہمارے اقام الصلاح کر کے دیے؟ پچھلی کتنی نسلوں نے اقام الصلاح کر کے دیے؟ یہ آپ سے کس نے کہا کہ اقام الصلاح ہوئی دنیا میں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پڑھی ہے، اس لیے ان کو وہ والی چیز نظر نہیں جی آئی. وہ بھی انہوں نے جنہوں نے پڑھی ہے. مگر آپ بتائیں کتنے بچے ہم نے مزید بچائے ہیں اپنی نسل کے؟ ہم کتنی فجر کی صفحے بھر کے ہم بڑے اور جوان ہوئے ہیں. اقام الصلاح ہوتی ہے جب پوری امت ایک صف میں بند جائے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، ظہر اور عصر کی نماز میں، صرف جمعے کی نماز میں نہیں. ہم نے تو ایسے کام کیا ہے کہ پاکستان کی، آج میں ایک سیشن کر رہا تھا اور حدیث تھی کہ جماعت کی نماز میں نا نفاق کیسے چلا جاتا ہوتا ہے. تو خواتین بھی تھی موجود کلاس میں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جماعت سے محروم کیا ہوا ہے، ہمیں تو علت ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے علت لی انہوں نے. ہم نے تو جماعت کی نماز اقام الصلاح کو ختم ہی کر دیا کہ پاکستان انڈیا میں تو عورتیں جماعت سے نعوذ باللہ مبرہ کر دی گئی. کون سی حدیث سے یہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. بہرحال یہ کوئی اور بحث کہیں اور چلی جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اقام الصلاح کے اندر وزڈم ہے، اور وہ اقامہ کا لفظ ہے، اس میں وزڈم ہے. نماز کے لفظ میں تزکیہ ہے، آپ کی پیوریفیکیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی کنیکشن ہے. جب آپ اقامہ کرتے ہیں امت کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، امت سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی لابی اور بلاک چین بن جاتی ہے. نماز سے بڑی کون سی بلاک چین تھی جو اللہ نے ہمیں گفٹ میں دی تھی؟ اتنا بڑا وزڈم ہے اس میں، اقامہ میں وزڈم. ہمارے بزرگان نے ہمیں اقام الصلاح کر کے نہیں دی، ہمارا کام ہے کر کے دیں، اپنے بچوں کو کر کے دیں. مسجدوں کا عادی بنائیں، وہ بھی راتوں کے اندھیروں کے وقت، فجر اور عشاء کے وقت، مغرب کے وقت بچے ہمارے مسجدوں میں پائے جائیں. بچیاں بھی. یہ مسجدوں کی جب تک زینت نہیں بنیں گے نا مسلمان، تب تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. ابھی میں بتا دوں آپ، یہ گھروں میں بیٹھ کے ہابی نہیں ہے اسلام. اسلام سے مسجد کے تھرو اللہ تعالیٰ دیتے. اوکے. وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ وَإِنَّ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ سوچیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں اس لیے بنائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکار سکو. یہ کچھ چھوٹی آیت نہیں، نعوذ باللہ کوئی نصیحت نہیں ہو رہی ہے، یہ احکامی آیت.
کیا ہو ذرا مسجدوں کی طرف, تمہیں اللہ کو پکارنا ہے, ادھر آؤ. ہم نے سمجھ لیا کہ بس چلو یہ بھی ایک آپشن ہے. نہیں, یہ اونلی آپشن ہے. مسلمان اور مسجد جس دن جدا ہوگی وہ دن کہانی ختم, کوئی اور اپنے قابل ہو جائے گا. مسلمان اور مسجد جس دن یکتا ہو گئی, ہم طاقت میں آ گئے. اب ہم نے مسجدوں کو کیا بنایا ہوا ہے, ذرا سوچیں کہ جلد از جلد جاؤ, جتنی دیر سے جا سکتے ہو تاکہ آخری صف میں بیٹھے ہو, تاکہ جتنی جلدی واپس آ سکتے ہو آ سکتے. یہ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ مسجد جاتے ہیں. 99% امت کبھی مسجد جاتی ہی نہیں. جمعے کی نماز میں ٹوٹل پورا کر کے نکل آتے. 99% امت نے فجر میں مسجد کبھی دیکھی ہی نہیں ہوئی. یہ حالات ہیں. اقام الصلاح کی بات کر, اقام الصلاح ہوتی ہے جب پوری امت مسجد پہنچ جائے. یہ اقام الصلاح, پوری امت مسجد میں پائی جائے. بات سمپل انڈیکیٹر, ون لائن ویژن, ایوری باڈی, ایوری مسلم ان دا مسجد. کب؟ فجر کے وقت. کب؟ ظہر کے وقت, عصر کے وقت, مغرب کے وقت, عشاء کے وقت. ایوری ڈے مسلمان مسجد میں جائیں گے اقام الصلاح. اس کا اب یہ والے کانٹیکسٹ کے اندر اب وہ حدیث دوبارہ پڑھ. Among the wisdoms in the implementation of prayer is that it purifies and welcomes the worshippers to converse with Allah and His Messenger. And while he or she remains in the material world, brings him or her into priority with the divine in the next life and wards off indecency and manifest evil. سنو, جب تک سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, نماز پہ اقامت نہیں آئے گی, تب تک یہ کام نہیں ہو سکے گا. سب مطلب قیامہ کے ورڈ کے ساتھ بھی پلے ہوا ہے اس کا مطلب اقامت سے. اقامت کے. جی جی Aiza, please ask your question. Tania Hanif, please unmute. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My question is parenting میں وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاطمہ. Tani, we can't hear you. Okay. جی فاطمہ, please unmute. Mahnur. One boy and one girl, please. Saad Ahmed. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی Mahnur, please carry on. سر میرا کوشچن تھا جو لڑکیاں ہیں جس میں کنٹینٹ کریٹر یا یوٹیوبرز ہیں وہ تو شادی کے بعد اپنے کام کو نہیں چھوڑتی, لیکن اگر ایک مسلم وومن ہے وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اسلام کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ صرف اپنے گھر اور شوہر کو دیکھتی ہے. ایسا کیوں؟ کیوں؟ لائک وہ اسلام کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ تو اس سے پوچھنا پڑے گا, چھوڑ دیجیے. مگر جنرل بیہیویئر یہی ہے کہ پاکستان میں یہ بچپن میں ڈالا جاتا ہے لڑکی کے کان میں, لڑکی کے دماغ کے اندر سینٹر میں یہ مقصد ڈالا جاتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہو, جب شادی ہو جائے گی بس دنیا میں آنے کا مقصد پورا. تو شادی کے بعد وہ کیوں کچھ کرے گی؟ اس کا تو کام جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اب وہ کچھ نہ بھی کرے تو کامیاب ہے. ایسی بدبخت نفسیات کے ساتھ تو قوم میں یہی حالات ہوں گے. مگر یہ
دین کے اوپر کام نہ کرنا شادی کے بعد کوئی لڑکی کا، یہ ایسی بیماری ہے کہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر ہسپتال میں تو چلا جائے مگر مریض کو، مطلب گھر پہ تو مریض نہیں ہوتے اس کے، وہاں پہ تو وہ ڈاکٹر ہی ہو، اگر ہسپتال پہنچے تو مریضوں کو دیکھنا بند کر دے۔ شادی کے بعد دین پہ کام نہ کرنے کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اصل میں اسلام کے اوپر جو کام تھے وہ تو شادی شدہ عورتوں کے تھے، ان کو پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ ان کو جب بچے دیتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ امت کا درد کیا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کتنی ضرورت ہے مسلمان عورتوں کے ایکٹیو، اسپیشلی مینٹل ایکیومن کی آگے بڑھایا ہوا انہوں نے۔ شادی کے بعد جو کام چھوڑ دیتے ہیں دین کا، وہ ایسی ڈاکٹر ہے جو اسپتال جا کے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دے، بس یہ ہے ان کے لیے۔ تو خود سوچیں کہ ایک ڈاکٹر اسپتال جا کے مریضوں کو دیکھنا کیوں چھوڑے گا؟ کیونکہ اس کو تنخواہ مل گئی، اس کو رینک مل گیا کہ میں ڈاکٹر بن گیا، مجھے اسپتال مل گیا، اس کو یہی چاہیے تھا بس، اس کو مریض تو دیکھنے ہی نہیں تھے، اس کو تو وہ رینک چاہیے تھا، ڈگری چاہیے تھی کہ ڈاکٹر لکھا ہو ساتھ، بس اس نے بس کام ہو گیا، اس کا کہانی ختم۔ اس کے بعد وہ جنت میں پہنچ گئے، وہ دوزخ میں پہنچے، جنت میں پہنچے کو تو کہانی کہتا ہوں، دنیا سے کہانی کرنا اس کی اس کا معاملہ طے ہو گیا بس، کہ بس باقی عورتوں سے بہتر ہو گیا۔ تو یہ نفسیات ہماری اتنی ہی پست ہیں، اسی طرح کے بونے پھر ایسے گھروں میں ہی پیدا ہوتے ہیں جن گھروں میں اس طرح کی نفسیات کی پرورش زدہ ماں باپ لڑکی لڑکے کی شادی ہو جاتی۔ سو اسلام کا یہ حال ایسے تو نہیں ہوا، پروفیسر ایسے گھروں سے نکلتے ہیں تو یونیورسٹی تباہ کرتے ہیں، مولوی ایسے گھروں سے نکلیں گے تو ممبر تباہ کر دیں گے، مسجد تباہ کر دیں گے، اور اگر پولیٹیشین ایسے گھروں سے نکلیں گے تو پوری ملک تباہ کر دیں گے۔ تو یہ نفسیات کا پورا یہ گھن چکر جو ہے نا، گھن چکر، یہ پورا سائیکل ایسے ہی چلتا۔ سو یہ معاملہ تو ہمیں خود اپنے ہاتھ سے خود اپنی سرجری کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ تو ہے، مسئلہ تو بہت بڑا سیاسی طور